अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। आज बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अहम फ़ैसला आया, तारीख साज फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला था इल्तवा के हवाले से, इलेक्शंस में इल्तवा के हवाले से, उसको कलअदम करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। और इसमें ख़ास तौर पर पंजाब के इंतखाबात का ज़िक्र है कि पंजाब के इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब 14 मई की तारीख दी है। और आज के फ़ैसले में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। और इस 3 रुकनी बेंच में जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो कि चीफ जस्टिस हैं, उनके अलावा जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। आज जब दिन को सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला सुनाया तो उस फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो फ़ैसला किया गया था इलेक्शन के इल्तवा का, वो नाकाबिल कबूल है और आइन के मुनाफी है। और इलेक्शन खुद साख्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है वो इस तरह से इलेक्शन की तारीख में इल्तवा नहीं कर सकता। इसके अलावा फ़ैसले में ये भी कहा गया कि इलेक्शन जो हैं वो पहले 30 अप्रैल की उनकी तारीख का ऐलान किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और जो ये तातुल आया यानी कि 22 मार्च को ये फ़ैसला सुनाया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि इलेक्शन जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं और अब इलेक्शन जो हैं वो 8 अक्टूबर को होंगे। तो उसी तरह आज सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला ये सुनाया गया कि 14 मई को अब दोबारा पंजाब में इलेक्शंस होंगे। और सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में ये भी कहा गया कि ये जो 10 से 12 दिनों की या 13 दिनों की ताख़ीर हुई है इस इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद, तो उतनी ही जो हैं वो अब आगे कर दिए गए हैं इलेक्शन के जो दिन हैं या इलेक्शन की तारीख़ है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। इसके अलावा फ़ैसले में ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की मावनत करेगी हुकूमत। ख़ास तौर पर जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था कि इलेक्शन के लिए जो है वो मतलूबा रकम मौजूद नहीं है या वसाइल मौजूद नहीं हैं। इसके अलावा जो दूसरा इलेक्शन कमीशन का मुतालबा था कि सिक्योरिटी जो है वो नहीं दी जा रही हुकूमती अदारों की जानिब से या रियासती अदारों की जानिब से। तो आज के फ़ैसले में ये भी बात सामने आई कि जो चीफ़ सेक्रेटरी थे दोनों इदारों के, ख़ास तौर पर वज़ारत ख़ज़ाना के चीफ़ सेक्रेटरी और इसके अलावा वज़ारत दिफ़ा के जो सेक्रेटरी थे, उनको आज क्योंकि कल तलब किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो एक डायरेक्शन दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि ये जो दोनों इदारे हैं ये मावनत जो हैं वो यकीनी बनाएंगे। और आज के फ़ैसले में ये भी कहा गया कि जो बजट है ख़ास तौर पर जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये इशारा दिया गया है और ये हुक्मनामा दिया गया है कि बजट के हवाले से इलेक्शन कमीशन को जो है वो 30 अप्रैल तक गालबन ये कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से 21 अरब रुपए जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को दिए जाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद से ये फ़ैसले में ये कहा है कि जो 10 अप्रैल है तब तक कागजात नामजदगी जो उम्मीदवारान हैं पंजाब असम्बली के वो भी जमा करवा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ही बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक और 6 रुकनी बेंच कायम किया गया जिसने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के उस हुक्मनामे के हवाले से दोबारा से जो है वो समाअत का आगाज़ किया, जिसमें जो है वो हाफ़िज़ इकराम हैं उनके हवाले से जो 20 इजाफ़ी नंबर देने के हवाले से जो केस की समाअत थी, जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने लार्जर बेंच तश्कील देने के हवाले से फ़ैसला जारी किया था कि लार्जर बेंच जो हैं उनके हवाले से कोई वाज़ेह अहकामात इस वक्त आइन में मौजूद नहीं हैं और कानून साज़ी भी हो रही है। जब तक ये कानून साज़ी मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक चीफ़ जस्टिस जो हैं उनके पास इख्तियार नहीं है लार्जर बेंच देने का। तो इस हवाले से चीफ़ जस्टिस ने आज 6 रुकनी एक बेंच कायम किया जिसमें जस्टिस एजाजुल अहसन ने सरबराही की उस बेंच की। और उस बेंच ने जो है वो समाअत के आगाज़ पर ही कुछ देर के बाद ये फ़ैसला सुनाया। और जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फ़ैसला सुनाया था, इस 3 रुकनी बेंच में जिसमें 2 जजेज़ ने ये फ़ैसला सुनाया था कि चीफ़ जस्टिस के पास लार्जर बेंच तश्कील देने के इख्तियारात नहीं हैं। तो ये 6 रुकनी बेंच जो आज बनाया गया इसने समाअत की और उसके बाद उसी केस को जो है वो रिवर्स कर दिया गया, फ़ैसले को रिवर्स कर दिया गया। और उनका कहना था जस्टिस एजाजुल अहसन का जो आज इस 6 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे, उनका कहना था कि इस केस में तमाम तर इख्तियारात जो हैं और लार्जर बेंच तश्कील देने के सुप्रीम कोर्ट
کے بینچ تشکیل دینے کے تمام تر اختیارات چیف جسٹس کے پاس ہیں، اور چیف جسٹس اس حوالے سے فیصلہ کرنے کے لیے جو ہیں وہ حق پر ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو حکومتی جو عہدیدار ہیں، اس کے علاوہ جو حکومتی جماعتیں ہیں، ان کی جانب سے جو ہے وہ تحفظات کا بھی جو ہے وہ اظہار کیا گیا۔ اس کے علاوہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا، خاص طور پر اس فیصلے کو اگر خاص طور پر وزیر اعظم کی بات کریں تو ایک کابینہ کا اجلاس بھی ہوا اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے فوری بعد، جس میں یہ کہا گیا کہ جو حکومت ہے یا کابینہ ہے وہ اس فیصلے کو مسترد کرتی ہے اور یہ جو فیصلہ ہے یہ قابل عمل نہیں ہے۔ یہ خبریں جو ہیں وہ ذرائع کے حوالے سے سامنے آئیں۔ اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم اور وزیر قانون نے بھی جو ہیں وہ تقاریر کی اور اپنی رائے کا اظہار کیا، لیکن وہاں پر اس فیصلے کے حوالے سے، کابینہ کے فیصلے کے حوالے سے خاص طور پر کوئی بات نہیں کی گئی۔ لیکن اب تک یہ جو خبریں ہیں وہ ذرائع کے حوالے سے ہیں۔ اس حوالے سے اگر بات کی جائے وزیر اعظم شہباز شریف کی، تو وزیر اعظم شہباز شریف نے آج پارلیمنٹ میں جو اجلاس ہوا قومی اسمبلی کا، وہاں پر اس فیصلے کے اوپر خاص طور پر رائے کا اظہار کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 4 اپریل یعنی کہ آج کے دن ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج پھر انصاف کا قتل ہوا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں رائے کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے 1973 کے جو آئین ہے اس میں ان کا شمار بانیوں میں ہوتا ہے، اور ان کے قتل پر عدالت میں فوری سماعت ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر ان کا کہنا تھا کہ آج کے فیصلے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کے حوالے سے پوری دنیا جانتی ہے۔ اس کے علاوہ جو آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اس میں جو سابق وزیر اعظم ہیں اور پیپلز پارٹی کے بانی تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کے لیے جو ہے وہ فاتح خوانی بھی کی گئی۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز، تو ان کی جانب سے ایک بڑا سخت سا رد عمل سامنے آیا۔ مریم نواز نے ایک جو ہے وہ سلسلہ وار ٹویٹس کی، جس میں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج کا جو فیصلہ ہے وہ ایک سازش کا جو ہے وہ حصہ ہے، اور اسی سازش کے سلسلے میں یہ تمام تر فیصلے ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جس کا آغاز آئین کو ری رائٹ کر کے کیا گیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت جو پنجاب کی حکومت ہے وہ پلیٹ میں لاڈلے کو رکھ کے جو ہے وہ دی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اپنی ٹویٹ میں انہوں نے جو ہے وہ سابقہ چیف جسٹس صاحبان جو تھے ان کا بھی ذکر کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ جسٹس کھوسا، جسٹس ثاقب نثار، اس کے علاوہ انہوں نے جنرل ریٹائرڈ فیض کا بھی ذکر کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ ان تمام حضرات نے ذمہ داری اب مرکوزہ بینچ پر ڈالی ہے، یا اس بینچ نے ان کی جو تمام تر ذمہ داریاں ہیں وہ اٹھا لی ہیں۔ اس خوف اور ڈٹائی سے جو سہولت کاری کی جا رہی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ون مین شو کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، اور سپریم کورٹ کے جو فیصلے کا جو فیصلہ ہے وہ عوام نے قبول نہیں کیا، اور عوام نے اس حوالے سے بغاوت کر دی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پارلیمنٹ اس سہولت کاری کو اپنے آئین اور قانونی ہاتھوں سے روکے گی۔ ایک ٹویٹ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک ٹویٹ پہ انہوں نے یہ رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس فیصلے کے خلاف جا کر کوئی آئین شکنی ہوتی ہے تو ہم آئین شکنی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ پہلے بھی نون لیگ جو ہے وہ انہی فیصلوں کے حوالے سے یا کچھ انہی معاملات کے حوالے سے نااہلیوں کا سامنا کر چکی ہے، اور آئندہ بھی اگر کچھ اس طرح کے معاملات درپیش آئے تو ہم نااہلیاں جو ہیں وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد آج عمران خان کی بات کریں اس فیصلے کے حوالے سے، تو عمران خان نے جو ہے وہ اس فیصلے کو احسن قرار دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو فوج ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جو پاکستانی معاشرہ ہے اس میں فوج کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، اور تمام تر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مل کر بات کرنی چاہیے کہ جو طاقت کا تمام تر دار و مدار ہے یا عمل دخل ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ آئین کے اوپر منتقل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ جو ایک انٹرویو تھا اس میں اپنے سابق دور کا بھی ذکر کیا۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں نواز شریف کی، تو نواز شریف نے آج ایک لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو ہے وہ سخت الفاظ استعمال کیے اس فیصلے کے حوالے سے، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ جو 3 ججز اس بینچ میں شامل تھے ان کے خلاف جو ہے وہ ایک کارروائی ہونی چاہیے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ رٹ دائر کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سپریم کورٹ ہے
وہ ون مین شو کے اوپر اس وقت جو ہے وہ عمل درآمد کر رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ون مین شو جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو، وزیر خارجہ بھی ہیں، انہوں نے کراچی میں یا سندھ میں ایک تقریب سے خطاب کیا۔ ان کے نانا کی آج برسی تھی، اس حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے حوالے سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کارکنوں سے کہا کہ اس وقت ضرورت ہے کہ تمام تر جو سیاسی اور سماجی قوتیں ہیں، خاص طور پر تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ مل کر آئین کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں، آئین کو جو ہے وہ یقینی بنانے کی کوشش کریں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو نے آئین کے حوالے سے قربانیاں دیں، اور اس آئین کو جو ہے وہ کبھی بھی پامال ہونے نہیں دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے آج کے فیصلے کا بھی ذکر کیا، اور فیصلے کے اوپر بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے، اس کے اوپر اگر جس طرح سے مطالبہ کیا جا رہا تھا حکومتی عہدیداروں کی جانب سے یا حکومتی جماعتوں کی جانب سے کہ اس کے اوپر لارجر بینچ تشکیل دیا جانا چاہیے، ان کا کہنا تھا کہ اگر یہی لارجر بینچ تشکیل دے دیا جاتا تو شاید آج عوام کو یہ تمام تر جو فیصلے ہیں وہ قبول ہوتے، اور ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کو چاہیے کہ وہ ایسے فیصلے کر کے جائیں کہ ان کے جانے کے بعد عوام یا قوم یا پاکستان کی تاریخ ان کو سنہرے الفاظ میں یاد رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ ان کے جانے کے بعد ان کو بھی جو ہے ان کا کردار جو ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان کی تاریخ میں ایک کنٹروورشل جو ہے وہ کنٹروورشل حیثیت سے دیکھا جائے، یا اس کو کنٹروورسی کا شکار نہ ہونے دے چیف جسٹس۔ اگر اس فیصلے کے حوالے سے بات کی جائے تو اس سے قبل بھی جب یہ الیکشن کا معاملہ تھا، کیونکہ سیاستدان آپس میں مفاہمت کے تحت یہ تمام تر معاملات حل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو چیف جسٹس کی جانب سے اس حوالے سے از خود نوٹس لیا گیا، جس میں الیکشن کمیشن کو اور صدر پاکستان کو اور اس کے علاوہ حکومت پاکستان کو اس میں کردار ادا کرنے کے لیے کہا گیا، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے صدر پاکستان کی مشاورت کے بعد پنجاب میں جو تھا وہ 30 اپریل کے لیے الیکشن کا اعلان کیا تھا، لیکن بعد میں پھر یہ کنٹروورسی کا شکار ہو گیا دوبارہ سے یہ جو فیصلہ تھا، اور پھر سپریم کورٹ میں آیا۔ سپریم کورٹ پہلے بھی یہ فیصلہ دے چکی ہے، اب بھی سپریم کورٹ نے دوبارہ فیصلہ دیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کب تک جو ہے وہ ان الیکشنز کے اوپر جو عمل درآمد ہے وہ ہو جائے گا، یا اس حوالے سے خاص طور پر ابھی الیکشن کمیشن کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا، کیونکہ چیف جسٹس کی جانب سے ڈائریکشنز دی گئی ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے جو معاونت فراہم کرنے کے لیے اداروں کے لیے کہا گیا ہے، اگر ان کی جانب سے اگر کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے الیکشن کمیشن کو، یا اس میں حکومت کی جانب سے یا حکومتی مشینری کی جانب سے معاونت نہیں کی جاتی، تو دوبارہ سے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے الیکشن کمیشن۔ خاص طور پر اس فیصلے کے حوالے سے دیکھیں، اور اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں۔ خاص طور پر اگر کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے بات کی جائے تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ ذرائع کے حوالے سے بھی خبریں ہیں، کابینہ یا حکومت یا حکومتی عہدیدار جو یا حکومتی مشینری ہے اس وقت تمام، وہ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے بظاہر نظر نہیں آتی، اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی بات ابھی کھلے لفظوں میں کی گئی ہے کہ مشکلات کا سامنا ہے یا جو ہے وہ حکومت اس میں معاونت کرے گی یا نہیں کرے گی، لیکن اس کو جو ہے وہ کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے ایک دفعہ پھر سے۔ اور آج اسمبلی کے فلور کی بات کریں، ٹویٹس کی بات کریں یا ٹی وی پروگرامز کی بات کریں، تو حکومتی عہدیداروں کی جانب سے صرف اور صرف ایک ہی مدعے پر بات کی جا رہی ہے، اور وہ بات جو ہے وہ لارجر بینچ تشکیل دینے کے حوالے سے بات ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ہی بات کریں تو گزشتہ روز جو کابینہ نے سپریم کورٹ کے جو رجسٹرار ہیں ان کی جو ہے وہ معطلی کا یا ان کو سیٹ چھوڑنے کے لیے احکامات جاری کیے تھے، وہ بھی چیف جسٹس نے انہیں روک دیا، اور چیف جسٹس کا کہنا تھا کیونکہ جو قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ ہے وہ کیونکہ واپس ہو چکا ہے، اس لیے رجسٹرار کو اپنی جو ہے وہ سیٹ چھوڑنے کی یا اپنی ذمہ داریاں چھوڑنے کی ضرورت نہیں، اور وہ اپنا کام جاری رکھیں۔ فیصلے کے حوالے سے بات کریں تو کیونکہ یہ جو فیصلہ ہے اس پہ ایک طرف تو حکومت کو معاونت کے لیے کہا گیا ہے، حکومتی مشینری کو معاونت کے لیے کہا گیا ہے، لیکن جو دوسری جانب اگر اس فیصلے کی ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں تو کیونکہ سپریم کورٹ یہ سمجھتی تھی کیونکہ حکومت کی جانب سے اس میں ڈیلے ٹیکٹکس جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے، اس حوالے سے سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ بیوروکریسی کو اس کے احکامات جاری کیے ہیں، یعنی کہ جو سیکٹری دفاع تھے ان کو احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سیکٹری خزانہ ہیں
उन्हें अहकामात जारी किए गए हैं डायरेक्ट, और अगर इन अहकामात पर अमल नहीं होगा तो ये वक्त बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से किस लेवल पर जाके जो है वो एक्शन लेती है, या इन तमाम मामलात के ऊपर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद करवाना है। और ज़ाहरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो है वो चलना पड़ेगा, और आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में ये मामलात क्लियर हो जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसके मुताबिक क्या इलेक्शन कमीशन को जो दरकार वसाइल हैं, ख़ास तौर पे उसमें ज़िक्र किया गया जो है वो 20 अरब रुपए का, कि वो 20 अरब रुपए जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अब 21 अरब रुपए का जो है वो हुक्मनामा जारी किया गया है कि वो हुकूमत की जानिब से ये जारी किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी के हवाले से जो मामलात हैं वो भी इस वक्त हुकूमत के कोर्ट में हैं, यानी कि इस फैसले के तमाम तर मामलात की अगर बात की जाए तो फैसले के तमाम जो बाल्स हैं वो इस वक्त हुकूमत की कोर्ट में हैं। हुकूमत को ही जो है वो इस फैसले पर अमल दरामद करवाना है, किस तरह से करवाना है और कब तक ये होगा ये हुकूमत जानती है। और इसके अलावा अगर बात की जाए हुकूमती ओहदेदारों की, तो हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से सख्त किस्म की तनकीद का सामना है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो ख़ास तर एक सूरत हाल बनी हुई है कि जो चीफ़ जस्टिस के अलावा जो बाकी जो जजेज़ हैं वो कुछ लॉबीज़ इस वक्त की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। जजेज़ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बज़ाहिर यही नज़र आता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इन तमाम मामलात के अलावा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की, तो सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले हैं उसमें चीफ़ जस्टिस इस वक्त जो हैं वो अपने तमाम तर इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं, और चीफ़ जस्टिस भी इस तमाम तर मामलात में जो है वो खड़े हुए नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर जितना भी दबाव था इस फ़ैसले के हवाले से या इस केस की समाअत के दौरान, वो चीफ़ जस्टिस ने तनकीद का भी जो है वो सामना किया। इसके अलावा जो दबाव था ख़ास तौर पर हुकूमती वकला की जानिब से, इसके अलावा जो वज़ीर आज़म की जानिब से भी डायरेक्ट उन्हें जो था वो दबाव का सामना था। इसके अलावा इन तमाम दिनों के दरमियान जो भी पॉलिसी बनाई गई या कवानीन चेंज किए गए पार्लियामेंट में या सेनेट में, इसके अलावा वो भी जो तमाम तर मामलात हैं वो इस वक्त सदर की टेबल पर हैं। सदर साइन करते हैं या नहीं करते हैं, या ये 20 दिनों के अंदर या 15 दिनों के अंदर ये तमाम तर मामलात वाज़े हो जाएंगे। इसके अलावा हुकूमत के पास इस फ़ैसले के हवाले से रिव्यू का भी ऑप्शन मौजूद है। अब ये देखते हैं कि हुकूमत रिव्यू का ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए आया कि सदर के जो पास इस वक्त कानून साजी के लिए जो बिल जो है वो मौजूद है उसका इंतज़ार करती है पास होने का, या उससे पहले जो है वो हुकूमत कानून साजी के लिए जो है वो तमाम तर मामला, या उससे पहले जो है हुकूमत की जानिब से रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है या नहीं। आज तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट।